اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نہج البلاغہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے، تو آج ہم مولا کائنات کا ایک اور خطبہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر خدمت ہیں، اور اس خطبے میں مولا کائنات نے خداوند عالم کی عظمت، ملائکہ کی رفعت، نزحہ کی کیفیت یعنی جو مرنے کا وقت ہوتا ہے، اور آخرت کا ذکر فرمایا ہے۔ تھوڑا سا یہ خطبہ لمبا ہے، دیکھیے گا ضرور، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہر چیز اس کے سامنے عاجز و سرنگوں، اور ہر شے اس کے سہارے وابستہ ہے۔ وہ ہر فقیر کا سرمایہ، ہر ذلیل کی آبرو، ہر کمزور کی توانائی، اور ہر مظلوم کی پناہ گاہ ہے۔ جو کہے اس کی بات بھی سنتا ہے، اور جو چپ رہے اس کے بھید سے بھی وہ آگاہ ہے۔ جو زندہ ہے اس کے رزق کا ذمہ اس پر ہے، اور جو مر جائے اس کا پلٹنا اسی کی طرف ہے۔ اے اللہ، آنکھوں نے تجھے دیکھا نہیں کہ تیری خبر دے سکیں، بلکہ تو اس وصف کرنے والی مخلوق سے پہلے موجود تھا۔ تو نے تنہائی کی وحشتوں سے اکتا کر مخلوق کو پیدا نہیں کیا، اور نہ اپنے کسی فائدے کے پیش نظر ان سے اعمال کرائے۔ جسے تو گرفت میں لانا چاہے وہ تجھ سے آگے بڑھ کر جا نہیں سکتا، اور جسے تو نے گرفت میں لے لیا پھر وہ نکل نہیں سکتا۔ جو تیری مخالفت کرتا ہے ایسا نہیں کہ وہ تیری فرما روائی کو نقصان پہنچائے، اور جو تیری اطاعت کرتا ہے وہ ملک کی وسعتوں کو بڑھا نہیں دیتا، اور جو تیری قضاء و قدر پر بگڑ اٹھے وہ تیرے امر کو رد نہیں کر سکتا، اور جو تیرے حکم سے منہ موڑ لے وہ تجھ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہر چھپی ہوئی چیز تیرے لیے ظاہر ہے، اور ہر غیب تیرے سامنے بے نقاب ہے۔ تو ابدی ہے جس کی کوئی حد نہیں، اور تو ہی سب کی منزل منتہا ہے کہ جس سے کوئی گریز کی راہ نہیں، اور تو ہی وعدہ گاہ ہے کہ تجھ سے چھٹکارا پانے کی کوئی جگہ نہیں، مگر تیری ہی ذات۔ ہر راہ چلنے والا تیرے قبضہ میں ہے، اور ہر ذی روح کی بازگشت تیری طرف ہے۔ سبحان اللہ، یہ تیری کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں کتنی عظیم الشان ہے، اور تیری قدرت کے سامنے ان کی عظمت کتنی کم ہے، اور یہ تیری بادشاہت جو ہماری نظروں کے سامنے ہے کتنی پرشکوہ ہے، لیکن تیری اس سلطنت کے مقابلہ میں جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے کتنی حقیر ہے، اور دنیا میں یہ تیری نعمتیں کتنی کامل و ہماگیر ہیں، مگر آخرت کی نعمتوں کے سامنے وہ کتنی مختصر ہیں۔ اسی خطبہ کا ایک اور جز ہے جو آپ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا۔ تو نے فرشتوں کو آسمانوں میں بسایا اور انہیں زمین کی سطح سے بلند رکھا۔ وہ سب مخلوق سے زیادہ تیری معرفت رکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ تجھ سے ڈرتے ہیں، اور سب سے زیادہ تیرے مقرب ہیں۔ نہ وہ سلبوں میں ٹھہرے، نہ شکموں میں رکھے گئے، نہ ذلیل پانی یعنی نطفہ سے ان کی پیدائش ہوئی، اور نہ زمانہ کے حوادث نے انہیں منتشر کیا۔ وہ تیرے قرب میں اپنے مقام و منزلت کی بلندی، اور تیرے بارے میں خیالات کی یکسوئی، اور تیری عبادت کی فراوانی، اور تیرے احکام میں عدم غفلت کے باوجود اگر تیرے راز ہائے قدرت کی اس تہ تک پہنچ جائیں کہ جو ان سے پوشیدہ ہے، تو وہ اپنے اعمال کو بہت ہی حقیر سمجھیں گے، اور اپنے نفسوں پر رفگیری کریں گے، اور یہ جان لیں گے کہ انہوں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اور نہ کما حق تیری اطاعت کی ہے۔ میں خالق و معبود جانتے ہوئے تیری تسبیح کرتا ہوں، تیرے اس بہترین سلوک کی بنا پر جو تیرے اپنے مخلوقات کے ساتھ ہے۔ تو نے ایک ایسا گھر یعنی جنت بنایا ہے کہ جس میں مہمانی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، حوریں، غلیمان، محل، نہریں، کھیت اور پھل مہیا کیے ہیں۔ پھر تو نے ان نعمتوں کی طرف دعوت دینے والا بھیجا، مگر نہ انہوں نے بلانے والے کی آواز پر لبیک کہا، اور نہ ان چیزوں کی طرف راغب ہوئے جن کی تو نے رغبت دلائی تھی، اور نہ ان چیزوں کے مشتاق ہوئے جن کا تو نے اشتیاق دلایا تھا۔ وہ تو اسی مردار دنیا پر ٹوٹ پڑے کہ جسے نوچ کھانے میں اپنی عزت و آبرو گنوا رہے تھے،
اور اس کی چاہت پر ایکا کر لیا تھا۔ جو شخص کسی شے سے بے تحاشا محبت کرتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں کو اندھا، دل کو مریض کر دیتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو بیمار آنکھوں سے، سنتا ہے تو نہ سننے والے کانوں سے۔ شہوتوں نے اس کی عقل کا دامن چاک کر دیا ہے، اور دنیا نے اس کے دل کو مردہ بنا دیا ہے، اور اس کا نفس اس پر مر مٹا ہے۔ یہ دنیا کا اور ان لوگوں کا جن کے پاس کچھ بھی وہ دنیا ہے، وہ بندہ، وہ غلام بن کے گیا ہے۔ جدھر وہ مڑتی ہے ادھر یہ مڑتا ہے، جدھر اس کا رخ ہوتا ہے ادھر ہی اس کا رخ ہوتا ہے۔ نہ اللہ کی طرف سے کسی روکنے والے کے کہنے سننے سے وہ رکتا ہے، اور نہ ہی اس کی کسی واعظ و پند کرنے والے کی نصیحت مانتا ہے۔ حالانکہ وہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جنہیں عین غفلت کی حالت میں وہاں پر جکڑ لیا گیا کہ جہاں نہ تدارک کی گنجائش اور نہ دنیا کی طرف پلٹنے کا موقع ہوتا ہے، اور کس طرح وہ چیزیں ان پر ٹوٹ پڑیں کہ جن سے وہ بے خبر تھا، اور کس طرح اس دنیا سے جدائی کی گھڑی سامنے آ گئی کہ جس سے پوری طرح مطمئن تھے، اور کیوں کر آخرت کی ان چیزوں تک پہنچ گئے کہ جن کی انہیں خبر دی گئی تھی۔ اب جو مصیبتیں ان پر ٹوٹ پڑی ہیں انہیں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ موت کی سختیاں اور دنیا چھوڑنے کی حسرتیں مل کر انہیں گھیر لیتی ہیں، چنانچہ ان کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور رنگتیں بدل جاتی ہیں۔ پھر ان کے عذاب موت کی دخل اندازیاں بڑھ جاتی ہیں۔ کوئی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ہی اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، در صورت ہے کہ اس کی عقل درست اور ہوش و حواس باقی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے گھر والوں کے سامنے پڑا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنے کانوں سے سنتا ہے، اور ان چیزوں کو سوچتا ہے کہ جن میں اس نے اپنی عمر گنوا دی ہے اور اپنا زمانہ گزار دیا ہے، اور اپنے جمع کیے ہوئے مال و متاع کو یاد کرتا ہے کہ جس کے طلب کرنے میں جائز و ناجائز سے آنکھیں بند کر لی تھیں، اور جسے صاف اور مشکوک ہر طرح کی جگہوں سے حاصل کیا تھا۔ اس کا وبال اپنے سر لے کر اسے چھوڑ دینے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ مال اب اس کے پچھلوں کے لیے رہ جائے گا کہ وہ اس سے عیش و آرام کریں اور گلچھرے اڑائیں۔ اس طرح وہ دوسروں کو تو بغیر ہاتھ پیر ہلائے یوں ہی مل گیا، لیکن اس کا دل اس بوجھ اس کی پیٹھ پر رہا، اور یہ اس مال کی وجہ سے ایسا گروی ہوا ہے کہ بس اپنے کو چھڑا نہیں سکتا۔ مرنے کے وقت یہ حقیقت جو کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو ندامت سے وہ اپنے ہاتھ کاٹنے لگتا ہے، اور عمر بھر جن چیزوں کو طلبگار رہا تھا اب ان سے کنارہ ڈھونڈتا ہے، اور یہ تمنا کرتا ہے کہ جو اس مال کی وجہ سے اس پر رشک و حسد کیا کرتے تھے، کاش کہ وہی اس مال کو سمیٹتے۔ نہ وہ اب موت کے تصرفات اس کے جسم میں اور بڑھے، یہاں تک کہ زبان کے ساتھ ساتھ کانوں پر بھی موت چھا گئی۔ گھر والوں کے سامنے اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ نہ زبان سے بول سکتا ہے، نہ کانوں سے سن سکتا ہے، آنکھیں گھما گھما کر ان کے چہروں کو تکتا ہے، ان کی زبانوں کی جنبش کو دیکھتا ہے، لیکن بات چیت کی آوازیں نہیں سن پاتا۔ پھر اس سے موت اور لپٹ گئی کہ اس کی آنکھوں کو بھی بند کر دیا، جس طرح اس کے کانوں کو بند کیا تھا، اور روح اس کے جسم سے مفارقت کر گئی۔ اب وہ گھر والوں کے سامنے ایک مردار کی صورت میں پڑا ہوا ہے کہ اس کی طرف سے انہیں وحشت ہوتی ہے، اور اس کے پاس پھٹکنے سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ نہ روکنے والے کی کچھ مدد کر سکتا ہے، نہ پکارنے والے کو جواب دے سکتا ہے۔ پھر اسے اٹھا کر زمین میں جہاں اس کی قبر بننا ہے لے جاتے ہیں، اور اسے اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب وہ جانے اور اس کا کام، اور اس کی ملاقات سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیتے ہیں، یہاں تک کہ نوشتہ تقدیر اپنی میعاد کو اور حکم الہی اپنی مقررہ حدوں کو پہنچ جائے گا، اور پچھلوں کو اگلوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور فرمان قضا پھر سرے سے پیدا کرنے کا ارادہ لے کر آئے گا، تو وہ آسمانوں کو جنبش میں لائے گا اور انہیں پھاڑ دے گا، اور زمین کو ہلا ڈالے گا اور اس کی بنیادیں کھوکھلی کر دے گا، اور پہاڑوں کو جڑ بنیاد اکھاڑ دے گا، اور اس کے جلال کی ہیبت اور قہر و غلبہ کی دہشت سے آپس میں ٹکرانے لگیں گے۔ وہ زمین کے اندر سے سب کو نکالے گا
اور उन्हें सड़ गल जाने के बाद फिर असर नौ तरोताज़ा करेगा और मुतफर्रक को परागंदा होने के बाद फिर यकजा कर देगा। फिर इनके छुपे हुए अमाल और पोशीदा कारगुजारियों के मुतल्लक पूछ गूछ करने के लिए इन्हें जुदा जुदा करेगा और इन्हें दो हिस्सों में बांट देगा। एक को वो इनाम व इकराम देगा और एक से इंतकाम लेगा। जो फर्मा बरदार थे इन्हें जजा देगा कि वो इसके जवार रहमत में रहें और अपने घर में इन्हें हमेशा के लिए ठहरा देगा कि जहाँ उतरने वाले फिर कूच नहीं किया करते और न इनके हालात अदलते बदलते रहते हैं और न इन्हें घड़ी घड़ी खौफ सताता है, न बीमारियां इन पर आती हैं, न इन्हें ख़तरात दरपेश होते हैं और न इन्हें सफ़र एक जगह से दूसरी जगह लिए फिरते हैं। और जो नाफरमान होंगे इन्हें एक बुरे घर में फेंकेगा और इनके हाथ गर्दन से कस कर बांध देगा और इनके पेशानियों पर लटकने वाले बालों को कदमों से जकड़ देगा और इन्हें तारकोल की कमीज़ें और आग से कता किए हुए कपड़े पहनाएगा। यहाँ इन पर तेल छिड़क कर आग में झोंक देगा। वो ऐसे अजाब में होंगे कि जिसकी तपश बड़ी सख्त होगी और ऐसी जगह में होंगे कि जहाँ इन पर दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और ऐसी आग में होंगे कि जिससे तेज़ शरारे भड़कने की आवाज़ें उठती हुई लिपटें और हौलनाक चीखें होंगी। इसमें ठहरने वाला निकल न सकेगा और न ही इसकी कैदियों को फिदिया देकर छुड़ाया जा सकता है और न ही इनकी बेड़ियां टूट सकती हैं। इस घर की कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं कि इसके बाद मिट मिटा जाए, न रहने वालों के लिए कोई मुकर्ररा मियाद है कि वह पूरी हो जाए तो फिर छोड़ दिए जाएंगे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इरशाद फरमाया कि उन्होंने इस दुनिया को ज़लील ख़ार समझा और पस्त व हकीर जाना और जानते थे कि अल्लाह ने इनकी निशान को बालातर समझते हुए दुनिया का रुख इनसे मोड़ा है और घटिया समझते हुए दूसरों के लिए इसका दामन फैला दिया है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से दिल हटा लिया और इसकी याद अपने नफ्स से मिटा डाली और ये चाहते रहे कि इसकी सज धज इनकी नज़रों से ओझल रहे कि न इससे उम्दा उम्दा लिबास हासिल करें और न इसमें क़याम की आस लगाएं। उन्होंने उज़्र तमाम करते हुए अपने परवरदिगार का पैगाम पहुंचा दिया और डरते हुए उम्मत को पंदो नसीहत की और खुशखबरी सुनाते हुए जन्नत की तरफ दावत दी और अशबा करते हुए दोज़ख से खौफ दिलाया। हम नबुव्वत का शजरा, रिसालत की मंज़ल, मलाइका की फ़ुरूदगाह, इल्म का मादन और हिकमत का सरचश्मा हैं। हमारी नुसरत करने वाला और हमसे मोहब्बत करने वाला रहमत के लिए चश्मे बरा है और हमसे दुश्मनी औनाद रखने वाले को कहर इलाही का मुंतज़िर रहना चाहिए। खुदावंद करीम से दुआ है कि वो हमें सीरत मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें मोहब्बत आले बैत नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन बेहक़ मासूमीन।